الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام میں نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا جو ہم نے عنوان اور موضوع رکھا ہے وہ ہے کیا کریں۔ انسان کو زندگی میں مختلف صورتحال، مختلف سینیریوز، مختلف سرکمسٹانسز اور مختلف طرح کی کیفیات یہ درپیش ہوتی رہتی ہیں، زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور بندہ بعض اوقات پھر یہ سوچتا ہے کہ کیا کریں۔ اختلاف رائے آپس میں ہے، دو افراد ہیں، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپس میں ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات سمجھنے میں ویو اپنا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ دو افراد ہیں، اب ان دونوں کی بات مختلف ہے، دونوں کی راہ مختلف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے یوں بولیں کہ ضد ہے، یا یوں بولیں کہ اپنی ہی بات جو ہے وہ منوانے کا ایک جذبہ ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کیا جائے کہ جب بندہ سٹک ہو جاتا ہے، دو افراد ہیں آپس میں، اچھا ساتھ رہنا بھی ہے، ساتھ چلنا بھی ہے، آفس ہے تو بھی ساتھ رہنا ہے، گھر ہے تو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی چلنا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ پرانی مثال یاد آ گئی، کیا لکھا ہے؟ مجھے نو لگ رہا ہے، آپ کو نو دکھائیں وہ آگے، مجھے 6 پڑھا جا رہا ہے، دوبارہ دکھائیے، ناظرین بھی دیکھ لیں۔ نو، اور اب یہ 6 ہو گیا۔ اصل میں آپ اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہیں صحیح، تو آپ کو صحیح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، میرے لیے صحیح ہے۔ بات میں اختلاف نہیں ہے، آپ کی جگہ کچھ اور ہے، میری جگہ کچھ اور ہے۔ ایسا ہر بات، ہر لفظ، عدد، ہر عدد تو 6 نہیں ہوتا نا۔ آپ 8 لکھیں، آپ 8 لکھیں، آپ کو بھی 8 نظر آئے گا، مجھے بھی 8 نظر آئے گا۔ آپ 7 لکھیں، آپ کو بھی 7 نظر آئے گا، مجھے بھی 7 نظر آئے گا۔ آپ 2 لکھیں، آپ کو بھی 2 نظر آئے گا، مجھے بھی 2 نظر آئے گا۔ ہر بات تو سوال کے جواب کی طرف جا رہا تھا جی، سوال کے جواب کی طرف یہ ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہو جاتا ہے نا جی، تو بعض اوقات اختلاف رائے، یہ دونوں طرف کی جو رائے ہے نا وہ درست ہوتی ہے، ٹھیک، دونوں طرف کی بات درست ہوتی ہے۔ اختلاف ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے سوچ رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے سوچ رہا ہے، صحیح، وہ اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اختلاف رائے۔ تو جب دونوں ایک جگہ سے دیکھیں گے تو دونوں کو سیم نظر آئے گا، جی، وہ اس کی جگہ پر آ کر دیکھے گا تو اس کو سیم نظر آئے گا۔ یعنی باپ اور بیٹے میں جب اختلاف ہوتا ہے نا جی، تو بیٹا اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائم بیٹا بھی جو حالات و واقعات دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ غلط نہیں ہوتا، صحیح، اور باپ اپنی جگہ سے جو اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھ رہا ہے نا وہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ جی، تو بعض اوقات اختلاف کی جو وجہ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک، اپنی اپنی جگہ پر دونوں درست ہوتے ہیں، صحیح۔ تو ایز پر سچویشن پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو حل کیا ہوگا اس کا؟ جیسے آپ نے جیسے فرمایا، تو یہ ایک وجہ بتائی میں نے اختلاف کی۔ دوسری اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپس کا اختلاف ہو جائے تو اس سے 2-3 سمجھدار لوگوں پر پیش کر دینا چاہیے، یہ بھی ایک حل ہوتا ہے۔ مثال کہ آپ میں مجھ میں کسی بات پر اختلاف رائے ہو گیا، مثال کے طور پر یار یہ پروگرام 7:45 بجے کریں کہ یہ 8:15 بجے کریں، اور میں بولا 8:15 بجے کریں، کوئی خواب واپی کرائیں گے، آپ بولے یار 7:45 بجے 7:45 بجے کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں گے زیادہ۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ میرے دلائل درست ہے، کچھ آپ کے دلائل درست ہے، لیکن ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے۔ تو کچھ کنسرن لوگوں پر ہم رکھیں گے، یار ہم دونوں میں اس بات پر اختلاف ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بعض اوقات تھرڈ اوپینین جو ہے نا وہ فرسٹ اور سیکنڈ اوپینین کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ اوپینین کے ساتھ اپنی رائے کو مجتمع کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، اور اتفاق پیدا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
اچھا یہ ہوتا تب ہے جب رائے سے اختلاف ہوگا. جب شخصیت سے اختلاف ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ہر بات سے اختلاف ہو جاتا ہے. اس کو اختلاف شخصیت کہتے ہیں. یعنی آپ کو اگر کسی شخصیت سے ہی اختلاف ہے کہ یار یہ شخصیت ہی سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا آدمی, یعنی یہ ہو جاتا ہے, کینہ ہو جاتا ہے, بغض ہو جاتا ہے, اس کی شکل دیکھ دیکھ کے غصہ آ رہا ہوتا ہے. مطلب اس آدمی کا جو کینہ یا بغض یا حسد یا کسی بھی طریقے کی نفرت صحیح بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ اس کی طرف سے آئی ہوئی بات جو ہے نا بس وہ نہیں ماننی. زیادہ تر اگر آپ کو جو مسائل ملیں گے نا وہ اختلاف شخصیت کی بنیاد پر ملیں گے کہ اب اس کی مانوں گا نا تو میری شخصیت برباد ہو جائے گی, اس کی بات مانوں گا تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی. اچھا اب بیٹھے بیٹھائے آپ کی بات میں نے کمزوریاں نکالنی ہے, اس کو کہتے ہیں جھگڑنا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں جو زبان کی 20 آفات لکھی ہے نا جی, اس میں ایک آفت یہ لکھی ہے, اس میں ہاتھا پائی نہیں ہوتی, اس میں سامنے والے کی گفتگو کے معنی میں مطلب میں خلل واقع کرنا ہوتا ہے, اور اس سے اس کو مطلب ڈیگریڈ بندہ کرتا رہتا ہے. یہ کسی صورت میں اس کے نہیں, یہ نہیں مطلب کو مان لی تو ٹھیک ہے. ایک بادشاہ کا دربار ہے, ٹھیک ہے, ایک عام بادشاہ نے بڑے دربار میں بات کر دی اور اس کا وزیر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا اس کا بہت زیادہ مقرب بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے کوئی بات کر دی. درباری ایک درباری اٹھ کر, عام سا درباری ہے, وہ نیزا, مثال دے رہا ہوں, نیزا پکڑے کھڑا ہوا ہے, اس کے کان میں بات گئی, ساری بحث ہو رہی ہے. وہاں سے اس نے کہا بادشاہ سلامت, میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے. تو وہ جو بڑے بڑے درباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بڑا عجیب لگے گا کہ یار اس کو بولنے کی کیا ضرورت تھی, اب اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر تو ہم لوگ تو دربار سارے باہر نکال دیے جائیں گے. بادشاہ کو یہ بات یہ آدمی سمجھ میں آ گیا تو پھر تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. بعض اوقات یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہو جاتا ہے. یقین مانیے اتنا بڑا پرابلم ہے, اتنا بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہو جائے یا آپ خود پسندی کی زد میں آ جائیں, خود رائے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہی رائے کو فوقیت دینا اور اپنی رائے کو درست سمجھنا, اس پر اگر کوئی دوسری رائے دے دے اور بڑوں کے آگے دوسری رائے آتی ہے تو وہ بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے یار اتنا مقرب اور اتنا میرا مطلب کہ عقل مند ساتھی ہے, اس کی رائے یہ اور دوسرے کی رائے تو اس سے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو پھر سامنے والا اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے اس کی رائے میں کمزوریاں خلل پیدا کرتا ہے, اور اگر اس کا بڑا سچا ستھرا اور اس کی رحمت الہی نے اس کو تھاما ہوا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ نہیں یار آپ سے زیادہ اس کی رائے زیادہ مضبوط ہے, اس میں زیادہ فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا. اب وہ بار بار یہی کہے گا, پھر اگلا تو بولے گا یار وہ میرے کو تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. صحیح. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں بعض کا ہمیں وہ لوگ ایسے لگنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ تو بس ایسا ہی پتہ نہیں کیا ہے, اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہمارے پہنچ سے دور ہے, اس کو ہم دیکھ رہے واہ واہ کیا بات ہے. یعنی جو گھر میں بات مطلب اس کو میں بیان بھی کرنا چاہ رہا ہوں, گھر کی مرغی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر, دور کے ڈھول سہانے. ہاں جی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, 2 محاورے الگ الگ ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو یہ اس کا کیا علاج ہے, اس کا یہ کیا کریں؟ یہ ہماری کمزوری. ایک بات دیکھیں نا جی, میں بات کہہ رہا ہوں وہ تو لگ رہا ہے یار کیا بات کر رہا ہے, اچھا اس سے کوئی ہلکی بات کسی باہر کے بندے نے بولی, اب میں بولوں گا جیسے گھر میں ہے, وہ دیکھو نا بات تو ایسے کرتے ہیں, لباس تو ایسے پہنتے ہیں, رہتے تو ایسے ہیں, مینرز تو ایسے ہوتے ہیں, طریقہ کار تو ایسے ہوتا ہے. یہ اس کو چلے میں آسان تھوڑا میں جس کو واضح کر سکتا ہوں, میرے لیے مشکل نہیں کہ آسان کسی اور کے لیے کر لیں. جی نہیں, میں اس کو اپنا کوشچن کھول رہا ہوں. اس کو جیسے بچے اور کھولیں گے آپ؟ جی اور کھولیں گے. ہاں جی میں کھول رہا ہوں اس کو. 2 بچے ہیں نا جی, ایک میرا بچہ ہے, ایک کسی اور کا بچہ ہے. میرے بچے کے میں کیڑے ہی نکال رہا ہوں اپنے بچے کے, اور دوسرے کے بچے میں جو سگریٹ بھی پیتا ہے, جو مطلب بری منڈلیوں میں بیٹھتا بھی ہے, اس کی میں اپنے بچے کے سامنے تعریفیں کرتا پھر دیکھا ہے بچے تو ویسے ہوتے ہیں, وہ اپنی بھی. اچھا وہ آ کے مل رہا ہے مجھے, مطلب میں پیرنٹ ہوں, میں ایک باپ ہوں, مجھے وہ آ کے مل رہا ہے, بڑے ادب سے مل رہا ہے, بڑے طریقے سے مل رہا ہے, اور اپنا باپ اس کا اسے تنگ ہوگا, اور میں اپنے بچے صحیح بچے کو یہ بولوں گا دیکھو یہ ایسے بچے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟
یہی میں نے کہا کہ گھر کی ان کی دال برابر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس انداز کی وجہ سے ہم اپنے فیملی ممبر اور اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر ہمارے بچوں کی ٹھیک ٹھاک پوزیشن ہوتی ہے، جی، اور گھر میں ہم کہتے ہیں ابھی تم بچے چپ ہو جاؤ، تمہیں نہ سمجھ آؤ، وہ بولے یار ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے اور میرے مشورے پر عمل کرتی ہے. تو یہ بڑوں کی کمزوری ہوتی ہے ٹھیک، کہ اچھا اگر مثال کے طور پہ گھر کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد یا قریب کا کوئی آدمی ایسی کمزور بات کر بھی دیتا ہے تو اسے ڈی مورلائز کرنے کے بجائے اس کو مطلب کہ کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. کسی اور کی آپ تعریف کریں گے تو اس کو ہو سکتا ہے پھر اس سے خدا نخواستہ کو 19-20 ہو جائے. تو یہ بڑوں کو اس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اس سے حوصلہ شکنی نہ ہو، وہ مطلب کہ ان کی ہمت بڑھانی چاہیے. چلیے یہ بھی ہو گیا. جو کوشچن میں جا رہا ہوں وہ بھی میں کر دیتا ہوں، اللہ خیر کرے گا، ایسا کوئی وہ نہیں ہے. مطلب ایک شوہر ہے وہ دوسرے کی بیوی کی تعریف کرے، وہ دیکھو فلاں کی بیوی کیسے ہے اور کتنا کیوں کر رہا ہے اچھا وہ؟ انداز ہے، اور یہ بیوی ہے وہ فلاں کے شوہر وہ کیوں دیکھو کر رہا ہے وہ؟ کتنا خیال رکھتا ہے. کیوں کر رہا ہے وہ دوسرے کی بیوی کی تعریف؟ اصل میں بات یہی ہے نا کہ جی جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو بڑے وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں تو کیوں تعریف کر رہا ہے؟ جب بیوی ہوگی تو پتا چلے گا نا وہ کیسی ہے. وہ دوسرے کی بیوی کی تعریف کر رہا ہے نا، تو دوسرے سے پوچھو نا کہ اس کا اپنے بیوی کے بارے میں کیا ذہن ہے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے. جب رہے گی تو پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ رہنا آدمی کے ساتھ کتنا مشکل تھا. بیوی میں کیڑے نکالنا یا بیوی میں برائی نکالنا یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خود اپنی ذات میں تو کھنگالے کہ یہ اس کے ساتھ نبھا کیسے رہی ہے. یہ تو صابرہ عورت ہے، ہمت والی عورت ہے جو اس مرد کے ساتھ نبھا رہی ہے. یہ کبھی اپنی برائیاں نہیں دیکھے گا کہ یار میرے ساتھ کیسے نبھا رہی ہے. اب وہ دوسری پرائی عورت کے ساتھ اگر خدا نہ خاصا وہ کوئی رابطہ یا واسطہ ہے بھی تو وہ رابطہ واسطہ تو لمحے کا ہے نا، اس کو کیا پتا کہ آدمی کس نیچر کا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہے، یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. صحیح، یہ کسی اور سے اپنی چیزوں کا کمپیریزن کرنا غلط ہوتا ہے. اب دیکھو سیدھی بات ہے، دوسروں کے محل دے کر اپنے جھونپڑے نہیں توڑے جاتے. ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ، اپنا جھونپڑا کیا بات ہے، ماشاء اللہ. محل کیسا ہے، وہ پرایا ہی ہے. اپنی چیز ہوتی ہے، مدینہ وری. اور اپنی چیزوں پر ہی بندے کو اکتفا بھی کرنا چاہیے. اور یہ مزاج ہی غلط ہے کہ دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کے آگے ایسا بڑا کر دو کہ ہمارے بچوں کو فیل ہو یار ہمارے باپ کو ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح دوسروں کے عورتوں کی تو بات کرنی نہیں چاہیے، شوہر کی بات بھی نہیں کرے. اور دوسرے وہ بیوی جیسا آپ نے کہا بیوی دوسرے کے آدمی کی تعریف کرتی ہے تو اس آدمی وہ آدمی کی تو تعریف کرے گی نا، وہ شوہر تھوڑی ہے اس کی بیوی کو پوچھو یہ کیسے کر رہی ہے. تو یہ دونوں کی عادتیں اب ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو 19-20 ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہر دفعہ تو آتے ہوئے کھڑا ہونے کا نہ بیٹھنے کا نہ جی آئیے جناب، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. بعض اوقات بے تکلفی، اور پھر اب شادی کو ایک بڑا وقت گزر جاتا ہے، پھر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے. صحیح، تو بے تکلفی میں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی جیسے دیکھیں ماہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. عید آنے والی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا جی، بچے وہ کسی بات کی ضد لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، جیسے عید پہ یہ چاہیے. تو ایسی صورت میں والدین کیا کریں؟ اس میں بس یہ کہ جو ان کا دل خوش کرے اور جو شرعاً جس کی اجازت ہو وہ ان کی خواہش و فرمائش پوری کر ان کا دل خوش کرے. یار بچوں کو راضی کرے. عید بچوں کی کہلاتی ہے، بڑوں کی بھی عید ہوتی ہے. تو اسی کو صورت بنا لے کہ چلو ان کا کام ہو جائے گا. کوشش کرے تو اپنے بچوں کی جائز اور درست خواہشوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اب ہر وقت ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس سے میں نے یہ عکس کیا ہے کہ بچے کو نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے. درست فرمایا. نہیں، ورنہ اس کے لیے بہت آزمائش ہو جائے گی. صحیح، تو آگے زندگی میں پرابلم ہو جائے گا. بعض اوقات بچوں کو اتنا مطلب کہ ہم لاڈ دے کر پیار دے کر اتنا مطلب کہ اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ بعد میں یہ بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. صحیح، زمین کو پانی کم دو تب بھی نقصان ہے، زمین کو پانی زیادہ دے دو تب بھی نقصان ہے. ایک کسان کو پتا ہے کہ میری زمین کو کس قدر پانی کی ضرورت ہے، مگر کہ ایک ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہماری اولاد کو کتنی شفقت اور کتنی سختی کی ضرورت ہے. یہ ماں باپ کو سمجھنا پڑتا ہے.
رکن شورا ہمارے حاجی شاہد مدنی دعوت قادم القدسیہ، آپ ایک مرتبہ جو ہے میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے ایک جگہ جو ہے فرمایا تھا کہ جیسے بچہ جو ہے نا وہ کی چیز لینے کی ضد کر رہا ہے، کسی دکان پر عمومی طور پر بچے عام طور پر جب دکان پر دیکھتے ہیں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو بھی ضد کرتے ہیں یہ لینی ہے، بعض اوقات اٹھا بھی لیتے ہیں کہ بھی یہ میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا بعض اوقات بچے جو ہے نا چلتے چلتے بھی کوئی مطلب ٹھیلے سے بھی چیز جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں، وہ ٹھیلے والے پیچھے سے پھر آواز دیتا ہے تو وہ معذرت کر کے واپس بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، رکن شورا حاجی شاعر مدنی نے دعوت قادم القدسیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میرا بچہ اگر کبھی ایسا کرے تو میں، اور وہ مجھے نہیں دلوانا، آپ وہ چیز اپنے بچے کو میں نے نہیں دلوانی، تو میں پھر اس رستے سے اپنے بچے کو لے کے گزرتا نہیں کہ جہاں پر وہ سٹال ہے، دکان ہے، ہم رستہ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ بھی نہ بچہ دیکھے گا نہ اس کا دھیان جائے گا، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اپنی لاجکس ہوتی ہیں اور اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی طریقہ کار جو انہوں نے کہا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر بچے کے دل سے اس کی خواہش نکالنے کی کوشش کی جائے واہ، تو وہ طریقہ اپنی جگہ پر۔ آپ آج اس گلی سے بچے کو لے کے نہیں نکلیں گے، بچہ آپ کے بغیر اس گلی سے گزر تو سکتا ہے نا۔ یہ بات بھی ہے تو اگر وہ چیز مضر صحت ہے جی، تو اس چیز سے اس کو کراہیت دلائی جائے صحیح، واہ سبحان اللہ، تاکہ وہ دیکھ کر آپ کے پیچھے بھی وہ کام نہ کرے۔ جی جی یعنی کہ یہ ایک والدین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوف اور اپنے ڈر کی وجہ سے بچوں کو بچانے کے بجائے بچوں کے دل میں اس شے کی مذمت اور اس شے کا نقصان ڈال دیں تاکہ آپ دنیا سے چلے جائیں یا آپ نہ دیکھ رہے ہو تو آپ کے پیچھے ہی بچہ وہ کام نہ کرے۔ بچہ ہے، بچہ سمجھ جائے گا، بچے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے، مضر صحت ہے یا نہیں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کی ایج کے حساب سے بتا دیا جائے بیٹا ہم نہیں لے سکتے، ہماری پوزیشن، لیکن ایج کے بعد ہر بچہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سمجھ جائے گا۔ پھر اس کے اندر بھی یہ کفایت کے ساتھ چلنا اور اپنے اخراجات کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو سکتا ہے، دین وہ بھی ایک حکمت عملی ہے، جی، یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ اب جو جس دیکھیں پھر یہ باپ بہتر جانتا ہے کہ میرا بچہ کس حکمت عملی کے ساتھ ٹیکل ہو جاتا ہے، ہینڈل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی انہی حکمت عملی کے تحت ہینڈل کرے۔ ویسے آپ کے بچے کس حکمت عملی سے ہینڈل ہوتے ہیں؟ حامد بھائی، ان کو اگر آپ نے کچھ کرنا ہو تو کیسے؟ نہیں میرے بچے، اب دیکھیں ہر چیز اپنی سچویشن کے مطابق ہی ہوتی ہے، تو میرے نواسے کہ میرے گھر میں ہوں یا میرے پوتے میرے پوتی پوتا گھر میں ہو، میرے بچے گھر میں ہو، میری بچیاں میرے گھر میں ہیں، اگر یہ مجھے کچھ کہیں تو میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے اگر نہیں لینا تو وہ اس کے نہ لینے کی وجوہات پر میں کلام کرتا ہوں، پھر اس کلام پر یا تو وہ سمجھ جاتے ہیں یا عزت و محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بات کر لیتے ہیں، تو پھر یہ کہ یا تو پھر مجھے قائل کر لیں گے، صحیح، اور قائل ہونا یہی ہوتا ہے کہ چلو اکا دکا سے نہیں فرق پڑتا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایس سچویشن ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہی ذہن ہے کہ بچوں کے دلوں میں یا بچوں کے ذہنوں میں آپ جو کام نہیں کرنا چاہتے اس کے نقصانات کیوں نہیں کرنا چاہتے، یہ بچوں کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے نا تو آپ کے ایبسنٹ میں بھی بچہ ان چیزوں سے بچے گا، بہت خوب، بہت زبردست بات، ورنہ پیچھے سے کرے گا یار ابو تو نہیں دیکھ رہے، امی تو نہیں دیکھ رہی نا، کر لو۔ یہ ہے، یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ بہت بہت پیاری سوچ ہے۔ کال سے ہمارے پاس، ان کو شامل کرتے ہیں۔ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا طریقے والے بچے ہیں، کتنے سلجھے ہوئے بچے ہیں، تو اولاد کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو فلانا باہر چلا گیا ہے پڑھنے، دیکھو فلانا فرسٹ آیا ہے، دیکھو فلانا کتنا تہذیب والے سلجھا ہوا بچہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، اولاد کیا کرے؟ صبر تو ظاہر ہے، اس کے علاوہ تو اولاد کر بھی کچھ نہیں سکتی، صبر اور دعا کے علاوہ اولاد کیا کرے؟ کیا کرے اتنا، یہ تو ان کی کال سے تو یہ لگا جیسے اولاد مجبور محض ہو گئی ہے، مطلب اب صبر ہی ہوتا ہے بعض اوقات، اصل میں ایسے کبھی موٹیویٹ کرنا بھی تو ہوتا ہے نا جی۔ عرض کرتا ہوں، اس میں سلمان بھائی ایج کے حساب سے، مثال کے طور پر چھوٹے سے بچے ہیں، اب چھوٹا بچہ اتنا سا 4 سال کا 5 سال کا، جی، وہ اچھل کود کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے،
بہت سارے مسائل وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس بچے کو بتا تو سکتے ہو نا, دیکھو بیٹا کیسے بیٹھے ہوئے, صحیح. تو وہ دیکھ کر بیٹھ جاتا ہے. اچھا اس کو فیل ہی نہیں ہوگا, وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگا. صحیح. اس کی ایج ہے, وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرے گا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے, اس کو کمپیریزن اتنا زیادہ وہ فیل کرتا ہے کمپیریزن کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے کچھ چند خوبیاں اس کے سامنے رکھی جائیں. صحیح. اور چند خوبیاں رکھنے کے بعد پھر اس کو آپ مطلب کہ اس طرف لا سکتے ہیں. پھر کسی کی مثال دے سکتے ہیں کہ ہر اولاد میں ایسا نہیں کہ اولاد میں کوئی خوبی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. اسی بات جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں وہ بھی خوبیوں خامیوں کا ہو سکتا ہے مرکب ہوگا. آپ کی اولاد بھی خوبیوں خامیوں کی مرکب ہوگی. اگر آپ کسی کی خوبیاں اپنی اولاد کے آگے بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چند خوبیوں کو بھی آپ ملا لیں اور بولے بیٹا اگر یہ چیز بھی ساتھ آ جائے نا تو یار کیا بات ہے. تو آپ مطلب یوں سمجھو کہ آپ تو کیا سے کیا ہو جاؤ گے, یوں کر کے تو تھوڑا اس کو مطلب کہ یوں زمین میں دھسا نہ دو اپنی اولاد کو, زمین میں دھسا نہ دیں اور یوں بیٹھے بیٹھے بادلوں میں بھی نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے, مطلب بڑی معتدل انداز سے لے کر چلنا پڑتا. ہم دیکھیں سلمان بھائی, ہم جو ہے نا مدنی ماحول والے, دعوت اسلامی والے, ہم بہت ساری چیزوں کو غور کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ, ہم اپنی اولاد کے اندر ریاکاری تو نہیں آ گئی, حب جا تو نہیں آ گیا, ہماری اولاد تکبر کا شکار تو نہیں ہو رہی, ہماری اولاد خود پسندی, خود بینی, خود رائی, یا اس طرح کی مطلب کہ کوئی بات کرتا ہے تو اپنی اولاد کے اس میں سے مطلب کوئی حسد کی بو تو نہیں آ رہی ہے. تو اگر کوئی کسی بات کے قرائن واضح ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو اب اس پہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, تو اولاد کی اس حوالے سے تربیت کرنا بھی یہ بھی والدین کا کام ہے. یعنی اس کو ان بری اور مذموم اور کبائر جو گناہ کی عادتوں کا جو آپ اس کے اندر مزاج دیکھ رہے ہیں, اس کو اس کی عادتوں کے سپرد نہ کر دیں. مگر ان تمام تر چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کو آپ بار بار صرف اس کی کمزوریاں ہی یاد دلاتے رہیں گے, تب یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کا آپ کی نصیحتوں کو قبول کرنا. خوبیوں کو وہ ہم جب دکانداری کرتا تھا نا, تو پرانے مال پڑے رہتے تھے نا, تو کوئی نئی چیز لاتے تھے نا, تو پھر ہم ان نئی چیز میں اس کو اس انداز سے رکھتے تھے کہ نئی چیز کے ساتھ ساتھ پرانی چیز بھی نکل جاتی تھی. تو یہ دکانداری کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں کو نکالنے کے لیے بعض اوقات نئی چیزیں دکان پر ڈالی جاتی ہیں. اگر زمین سے ہینڈ پمپ مشین سے اگر زمین سے پانی نکالنا چاہتے ہو تو پہلے اوپر سے کچھ پانی ڈالنا پڑتا ہے. کچھ پانی ڈالیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا, ورنہ پہ مارتے رہو تھکتے رہو اور کیا. تو اتنے پانی کو بھی کچھ پانی دکھانا پڑتا ہے. تو یہ تربیت کے بہت سارے اصول ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں, میرا کہنا یہ ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. میں ناظرین کو بھی عرض کروں یار اس سے کہا آپ کو غور کرنا ہے. والدین جو ہے نا یہ ڈاکٹر اور طبیب کی طرح ہیں, جو اپنے بچوں کا یا اپنے آس پاس والوں کا, شوہر کو بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیوی کے معاملے میں طبیب فرمائے گا. وہ بھی بیوی کا معالج ہے, ڈاکٹر ہے, کہ وہ اس کی مطلب مختلف عادتوں اور مزاج کے مطابق اس کے لیے دوا اور اس کے لیے مطلب وہ ساری ترکیبیں بنتا ہے. اگر مریض سے مشابہت دی جائے, بڑا عجیب مریض ہے جس کی خواہشات بھی اپنی ہیں, علاج بھی چاہتا ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں, بعض عادتیں, بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی پسند کی دوائی لینے پر بضد ہوتے ہیں. ایسی بات, اور ڈاکٹر پہ چھوڑ دینا, وہ آپ کو جو دوائی دے. واہ واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ مریض کیسے شفا پائے گا جو دوا بھی اپنی مرضی کی لیتا ہے. جی ایسے ہیں بعض مریض کہ ان کو اگر بتاؤ بھائی آپ کی دوائی یہ ہے, ہم سے تو نہیں کھائی جائے گی, ہم سے تو نہیں پی جائے گی, ہم سے تو نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے, اپنی بیماری کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لو, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے, وہ بغیر دوا کے بھی شفا دینے والا ہے. لیکن یہ بعض اوقات یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. میں یہ ہمارے بھائی جان جن کی کال ہم نے پلے کی ہے, ان کی کال سے مجھے ایک چیز فیل ہوئی ہے. بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد کو ترقی کی ایک منزل پہ دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی فرسٹ نہیں آ رہے, پڑھائی میں توجہ نہیں ہے, اور یہی رہ گیا نا یار. واقعی دعوت اسلامی میں اور ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں ماحول میں فرق ہے یار. ارے مجھے دیکھنے سننے والوں میں شاید ایسے کئی والد یا والدہ ہوں گی, میرا گمان ہے
کہ جو اپنے بچوں کو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نمازوں میں، سچائی میں، تلاوت میں، تہجد گزاری میں، ملن ساری میں اور فرما برداری میں، صلہ رحمی میں، حسن سلوک میں، بھائی بہنوں کے ساتھ نرمی میں فرسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں جی، میرے ایسے کئی ماں باپ ہوں گے جو شاید مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہوں گے، درست فرمایا. ٹھیک ہے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کا گزر اس علاقے سے ہوا بھی نہیں ہوگا سوچنے کا، وہ وہی سوچ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا یوں تعلیم میں، تو یوں فیشن میں، تو یوں اس میں، تو یوں ماڈلنگ میں، تو یوں 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 یہ ہو. تو الگ الگ سوچیں، یعنی دونوں طرف اگر دیکھیں نا تو دونوں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی اولاد کو نمبر 1 ہی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بس اپنی اپنی سوچوں کی ڈائریکشن. اب کریں کیا؟ تو کریں یہ کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، واہ، آخرت کو ہی ترجیح ہے. قول شامل کرتے ہیں. حاجی عمران صاحب کا بیان سن کے ہمارے گھر میں میری گھر والی کے ساتھ کئی دفعہ لڑائی ہونے سے بچت ہو گئی ہے. اور ایک تھوڑا سا ایشو تھا کہ بچے موبائل کی طرف بہت التفات کرتے ہیں، بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، وہ ہم نے کھیلنی ہے. حالانکہ اس سے ان کی نظر پہ فرق پڑتا ہے. اب میرے سامنے تو بعض اوقات وہ نہیں کھیلتے، لیکن جب میں سامنے نہیں ہوتا تو میری غیر موجودگی میں وہ کھیلتے ہیں. اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم میری رہنمائی کر دیں، جزاک اللہ خیر. آمین. کھیلنے کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہم نے وہ اکوپمنٹ رکھا ہے کہ جو ہمارے پیچھے وہ استعمال کرتے ہیں. اور میں نے جو عرض کی نا کہ مضر اثرات، اس کے نقصانات کو اگر کو سمجھایا جائے اور پھر دھیرے دھیرے دیکھیں عادت ایک ساتھ نہیں پڑی تھی، پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی، ایک ساتھ چھوٹے گی نہیں، جاتے جاتے. چھٹتے چھٹتے عادت چھوٹے گی. عادت ڈالتے ہوئے تب مہینوں، 2 مہینے، 3 مہینے تک، 6 مہینے ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ بچہ کب عادی بن گیا. اور جب 6، 7، 5 مہینے یا سال، 2 سال کے بعد توجہ گئی تو ہم کہتے ہیں ایک دن کے اندر اس کی عادت ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر باپ نے اپنے بچوں کو اے سی میں سلانے کا عادی بنا دیا ہے اور آج اس کو لگائے گا یار یہ بل کا کیا بنے گا، بولے گا میں اے سی نکال رہا ہوں، تو بچے ایک ہی دن کے اندر گرمی میں سونے کے عادی نہیں بن جائیں گے. عادت ڈالی ہم نے ہے تو نکالنے کے لیے بھی ہم نے، جب عادت بھی تو دنوں میں نہیں ڈلی، ہفتوں میں، مہینوں میں لگی ہے، تو نکالنے میں بھی وقت لگے گا، ٹائم لگے گا. صحیح. تو یوں حکمت عملی کے الٹرنیٹ. میرا مشورہ میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی عادت لینا چاہتے ہیں نا، اس کی لت چھڑوانا چاہتے ہیں، اس کی عادت چھڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ کو الٹرنیٹ ضرور دینا پڑے گا کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ دے دیں، تبھی جا کر وہ سیٹ ہوتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ نفسیاتی طور پر پرابلم میں آ جاتا ہے. بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کی کوئی مصروفیت دیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ہر کوئی نہیں لے جا سکتا، لیکن جو لے جائے ساتھ لے جائیں، تھکا دے سو جائے گا. حکمت عملی، حکمت عملی ہے نا. یار ایک تاریخی واقعہ یاد آ رہا، سنا دو، جی جی بالکل تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. بالکل سنا ہے. اب میں اس پورے واقعے کا سمجھے کہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ ایک معرکہ تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، کہیں پڑاؤ کیا ہوا ہے، جنگ سے واپسی تھی، غزوے سے واپسی تھی، یا کوئی اسی طرح کا معاملہ تھا. منافقین بھی تھے. 2 لوگوں میں آپس میں مسئلہ ہو گیا اسی موقع پر، اور مسئلہ تھوڑا بڑا. اس میں یہ منافق جو تھا وہ بھی انوالو ہوا، اور اس نے کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ طرح کی بات چیت کی، تو یوں آپس میں کلش ہو گیا، ٹینشن ہو گیا. وہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بھی کسی مقام پر جلوہ فرمائے. ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی. اب سب اسلحے، وہ تلواریں اور تیر اور بھالے اور سب کچھ تھا. اگر خدا نہ کرتا کچھ آپس میں ہو گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلی تو کچھ آس پاس جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی کہ ہم یوں کر دیں گے یہ منافق کا، تو وہ اگر ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ آپس میں جنگ چھڑ جاتی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا چلو قافلے کو کوچ کرنے کا، یعنی سفر کرنے کا حکم آ گیا. اب سارے اٹھے
اور سواری تیار ہو گئی اور سب چل پڑے. سلمان بھائی سفر شروع ہوا, نمازیں پڑھی, چلو چلتے رہے, نمازیں پڑھی, چلو چلتے رہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کہیں وقفہ دینا ہی مناسب نہ سمجھا, آرام کا وقفہ ہی نہ دیا, اور چلتے رہے, یعنی اتنا چلتے رہے کہ وہ جو کیفیتیں تھی نا یہ سب تھکن میں ڈھل گئیں, اور سب مطلب کہ اب کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ بات کرے, کیا کرے, کچھ ہو. اور یوں مطلب کہ مدینہ شریف سارا قافلہ پہنچ گیا. اب جیسے اترے تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ سب کو ایک ہی ہے کہ بھائی جلدی جائیں, گھر پہ جائیں, آرام کرے, سو جائیں. اب یہ آرام کرے, سو گئے, سب کچھ ہو گیا. اب یہ کیا سارا معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال تدبر سے, کیونکہ آپ مدبر اعظم ہیں, سبحان اللہ, آپ مدبر اعظم ہیں, کیا بات, آپ نے اپنے کمال تدبر سے اس پورے سچویشن کو ہینڈل کیا, کیا بات, اور اس طرح لے کر گئے کہ یہ سب گھروں پہ چلے گئے. اب سب وہ دب گیا سارا. پھر قرآن کریم کے احکام نازل ہوئے, اور پھر اس کی مذمت بیان ہوئی. پھر فرمایا کہ اگر اب تم اس کے ساتھ کچھ کرو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, ورنہ پہلے کہتے کہ نبی محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دور اندیشی, تدبر اور غور و خوص, غور و فکر, حکمت عملی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا یہ تھی کہ آپ زمین پہ لکیریں بناتے تھے جی, یہ بھی ایک آپ کی ادا تھی. یعنی غور و تفکر, یہ والدین کا بہت, میں آپ کو بتا رہا ہوں, غور و تفکر. استاد کے لیے, ہم سب کے لیے غور و تفکر کہ کیا کروں, کیسے ہینڈل کروں, ایٹ اے ٹائم امیڈیٹلی ایکشن لینے کے بجائے غور کریں. اور آپ والد ہیں, آپ بڑے ہیں, ماں ہیں, اور ہینڈل کرنا سیکھیں, انشاءاللہ ہینڈلنگ ہو جائے گی. مرحبا. جی, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں مدین چینل پر. موسمی رمضان میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں ٹرانسمیشن مدین چینل کے ہر پروگرام تقریباً. میرا یہ سوال ہے, اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر کچھ نہ کچھ پیچھے کی وہ سوچتا ہے یا کچھ ہیپن ہوتا ہے, پھر وہ رک جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اکیلا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے؟ اگر سہارا بھی ہے تو اپنے خود اعتمادی کیسے پیدا کریں؟ جی, پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کہاں آگے بڑھنا ہے. واہ, کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو دیکھنا ہے جو وہاں تک پہنچے. پھر آپ نے اس راستے کے نشیب و فراز, راحت و تکلیف, اونچ نیچ, اس کا جائزہ لینا ہے. پھر بلا جھجک یہ دیکھنا ہے کہ میری حیثیت, اوقات و طاقت ہے جو میں یہ راستہ طے کر سکوں گا, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے جو میں یہ کر سکوں گا. یہ پہلے اس پہ فیصلے کر لیں. اس کے بعد آپ کو لگے گا ہاں یہ ہو جائے گا, میں کر لوں گا, اور پریویس کو ایسا ایکسپیرینس بھی ہے, کوئی نئی جدت نہیں ہے کہ ہاں میں کر لوں گا, پچھلے کرتا ہی رہا ہوں, یہ بھی کر لوں گا, تو پھر اس راستے پر جبکہ اس کے چلنا شرعاً جائز ہو پھر اس راستے پر چلیں. ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, میں کسی اچھے نعت خواں کو دیکھ کر بولوں کہ یار وہ محمود بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی اور نعت خواں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں, یہ نعت پڑھ رہے ہیں, تو میں بولوں یار میں سمجھ جاؤں گا میں نہیں کر سکوں گا, ٹھیک ہے, میں نہیں کر سکوں گا. یہ اشفاق بھائی, یہ ہمارے بڑے بڑے جو نعت خوان ہوتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. تو اب میں بولوں میں بھی اسی طرح مطلب کہ پہاڑی آواز کے اندر میں بھی کلام پڑھوں گا, قواعد سناؤں گا, تو مطلب ہماری پہاڑی آواز کی, ہماری تو پھٹی ہوئی آواز ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہ اپنا جائزہ پہلے لے لینا تو آسانی ہو جائے گی. جب آپ غور کریں, اپنے حالات کا جائزہ لیں, اپنے معاشی حالات کا جائزہ لیں, اپنی فزیکلی مینٹلی چیزوں کا جائزہ لیں, اور اپنے پریویس کچھ ایکسپیرینس کا جائزہ لیں, اس کے بعد پھر آپ اس کا تعین کریں کہ ہاں یار یہ ہے, پھر چل پڑیں. پھر مشورہ بھی کر لیں, اہل لوگوں سے مشورہ کریں, اور مشورہ کرنے کے بعد پھر جب آپ عزم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو. وہ آیت سنائیں,
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك آگے فاعف عنهم واستغفر لهم پھر وشاورہم فی الامر، یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنے کاموں میں مشورے کر لو. جی اور فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تم کسی کام کا عزم کر لو. دیکھیں نیت اور عزم میں فرق ہے. عزم پختہ ارادے کی طرف چلے جائیں گے آپ، وہ بس عزم ہو گیا کہ یہ اب کرنا ہی کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر چل پڑو. جی اب راستے میں آنے والی پریشانیوں، رکاوٹوں، آزمائشوں، جھاڑیوں، بارش، طوفان، پھر یہ سب ہوگا. جب پہاڑ پر چلنے کا، چڑھنے پر آپ نے طے کر لیا، تو پھر لینڈ سلائڈنگ کا اور جانوروں کا، پرندوں کا، پھسلنے کا، تو پھر یہ وہ آندھی طوفان، پھر ان سب کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. پوری وہ رسی کیلوں کے ساتھ چڑھیں اور پھر طے کر کے چڑھے کے بعد اب چڑھ کے ہی دم لینا ہے. ماشاءاللہ. یہ چیزیں، چند چیزیں سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا. پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے اور گناہ سے بچ کر اس رب کی رضا کے مطابق جو آپ نے گول طے کیا ہے اس کو اچیو کرنے کی توفیق عطا کرے. اس میں ایک بات جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، میں نے بغداد بھائی سے ایک لفظ سیکھا، نیور گیو اپ، یعنی بندہ پھر ہمت نہ ہارے. آپ نے ایک منزل کا انتخاب کیا، شرعن درست ہے، اس کی طرف جانا شرعن درست ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے. اب آپ جب چل پڑے ہیں تو پھر چلتے اس رہیں. کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی نیور گیو اپ یعنی کہ ہار نہ مانے، ہار نہ مانے. ہاں جی. مگر بعض اوقات پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یہ گیو اپ نہیں ہوتا، یہ حکمت ہوتی ہے. صحیح. جب آپ بول لے کر آگے جاتے ہیں اور آگے گول کرنے کا چانس نہیں ہوتا نا، تو بول سامنے والی پارٹی کو دینے کے بجائے اپنے پاس رکھ کر تھوڑا پیچھے آ جائیں اور نئی موومنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جنگوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ گیو اپ نہیں ہوتا، یہ حکمت ہوتی ہے. میں عموماً کہتا ہوں سلمان بھائی، ڈر اور حکمت میں ایک باریک سی لائن ہے. صحیح. اگر حکمت میں ہے تو عقل کام کرے گی، کیا بات. ڈر رہے تو عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے. صحیح. اور لوگوں کو حکمت اور ڈر ہی کی سمجھ نہیں آتی کہ میں حکمت عملی اختیار کر رہا ہوں یا ڈر رہا ہوں. صحیح. لوگ حکمت کو ڈر اور ڈر کو حکمت کہہ دیتے ہیں. صحیح. اور یہ ہے ایک باریک لائن. اس کو سمجھنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہو جو اس طرح کے اہل نظر ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں رہ کر بندہ بعضوں کا سمجھ جاتا ہے کہ حکمت اور ڈر. اچھا، بعض چیزیں آپ کے لیے حکمت ہوں گی، میں وہ کروں گا تو میرا ڈر ہوگا، اور بعض اوقات میرے لیے جو ڈر ہوگا وہ آپ کریں تو آپ کے لیے حکمت ہوگی. سچویشن کے مطابق، افراد کے مطابق صورت حال بدلتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہی سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا صاحب، مجھ سے جو ہے بہت غلطی ہوتی ہے اور اکڑ زیادہ میرے اندر ہے. کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں، فوراً کچھ دن صحیح رہتا ہے، پھر اس کے بعد غلطی ہو جاتا ہے. کیا میرے میں زیادہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اکڑ میرے اندر جو ہے نا زیادہ ہے. اللہ خیر کرے. اچھا، یہ احساس ہے نا، یہ ان کی اکڑ کے منافی ہے. جس کو اکڑ ہوتی ہے نا، اس کو اپنی اکڑ کا احساس نہیں ہوتا. یہ بات تو ہے. یہ یار آپ میں تو خوبی ہے یار، یہ کہ آپ کو احساس ہے. یعنی اکڑ والے کو بولو نا تجھ میں اکڑ ہے، تو پھر وہ مانتا ہے ہی نہیں، وہ اس کو بھی اکڑ جاتا ہے. تو یوں ہے. اور آپ کے اندر جو فیلنگس ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کی پوزیٹیوٹی کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. یہ پوزیٹیوٹی آپ کی کہ آپ کو اپنے اندر کسی بھی ایسی غلط چیز کا احساس ہے. آپ باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، باکثرت درود پاک پڑھیں، باکثرت درود شریف پڑھیں، باکثرت درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہوگی جس کو شاید آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مدنی پھول دیے جی. آئیے اب ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ 27ویں شب میں کیا جدول ہے، اس کا ایک پرومو دکھاتے ہیں آپ کو.
शब कदर की तलाश, रहमतों और बरकतों वाली रात 27 रमजान मुबारक के हसीन लम्हात गुजारिए मदनी चैनल के साथ। रात 10 बजे तिलावत नात, 10:15 बजे निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। बयान के बाद कलाम भी पढ़े जाएंगे। 11:30 बजे मदनी मुजाकरे में सवाल जवाब का सिलसिला होगा। मदनी मुजाकरे के बाद तकरीबन 2 बजे जिक्र होगा। अलविदा माह रमजान का पुरसोस कलाम पढ़ा जाएगा। और रिक्कत अंगेज दुआ होगी। इस माह मुबारक में न जाने कितने करोड़ मग़फ़िरत से मुशर्रफ हो गए। ऐ मेरे मौला, उन्हीं का वास्ता हमारी भी मग़फ़िरत करते। आखिर में सलातो सलाम पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। 27 रमजान मुबारक बरोज़ बुध 20 मई 2020 बराह रास्त मदनी चैनल पर। ये माशाल्लाह जदवल आपने सुन लिया। सब ये कि एक काश के इसी तरह आशिकाने रसूल आते, गैदरिंग होती, मसाजिद भरी हुई होती, मुतकिफ़ों की बहारें होती, मगर फ़िलहाल ऐसा कुछ है ही नहीं। अलबत्ता हम मदनी चैनल पर ही अपने किसी भी एक मखसूस अंदाज से इंशाअल्लाह इसी जदवल के मुताबिक 27वीं शब भी मनाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो दुआ भी होगी और इंशाअल्लाह अश्कबार आँखों से अलविदा माह रमज़ान का भी सिलसिला अल्लाह ने चाहा तो रहेगा। तो ये बड़ी बरकतों वाली घड़ियाँ होती हैं। इन घड़ियों में आप कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ मदनी चैनल पर अपने 27वीं के इज्तिमा में शामिल रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।